ہم ایک شہر تھا کسومو، ایک شہر تھا کنیا کا، وہاں پہ ہم جو ہے وہ ایک بڑی جامع مسجد میں گئے، جان پہچان بھی نہیں تھی زیادہ بالکل، تو بڑی جامع مسجد تھی، وہاں کے جو شیخ تھے وہ بھی سارے فریقن تھے، تو وہاں پہ مزاج بھی نہیں ہے سنتوں کے بعد جو ہے نا وہ لوگ بیٹھتے بھی نہیں ہیں بالکل. پاکستان میں بہت ماشاءاللہ اچھا مزاج ہے لوگوں کا، سنتے بھی پڑھتے ہیں، نفلیں بھی پڑھتے ہیں، وطر نفلیں شفلیں کافی دے دو تو فوراً نکلتے ہیں. تو وہاں جو ہے 10-15 منٹ بھی بیان کرنا مشکل ہوتا تھا، اور وہ اچھا وہ ہلکا بھی نہیں بناتے. آپ کہتے ہیں نا بھائی قریب قریب آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ، دین کی اہم بات ہوگی، کافی سارے لوگ قریب آ جاتے ہیں تو آپ کو بڑی تسلی سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو 10-15 جڑے آئے نہیں وہ گل سن کے جائیں گے، دعا کر کے جائیں گے. وہ اگر بات بھی کرتے ہیں تو وہ ایک ادھر بیٹھا ہے، اس صف پہ بیٹھا ہے، اب آپ ہوا میں ہی بول رہے ہیں. اور یہ میرے ساتھ نہیں، یعنی کہ وہاں کے مقامی جو کالے جو خطیب آتے تھے وہ بھی بیچارے اسپیکر پہ ایسے بیٹھے ہیں تو ایک بندہ ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے، باقی وہ بیچارہ اکیلا ہی لگا ہوتا تھا، کوئی سنتا بھی نہیں. تو واقعہ سنا رہا تھا کہ ہم نے وہاں پر کوئی انگریزی میں بیان کیا 10-15 منٹ، اس کے بعد لوگ اٹھ کے چلے گئے، لیکن کچھ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جو تھے وہ ہمیں نہ مل گئے. تو انہوں نے کہا کہ ادھر نہ ایک ہمارے کچھ دوست جمع ہے، وہاں کھانے کی دعوت ہو رہی ہے تو آپ بھی چلیں. ان کے ساتھ چلے گئے. تو شاہ صاحب ہمارے جو خطیب ہیں وہ ویسے بھی ذرا پرجوش ہے، انہوں نے ذرا پرجوش طریقے میں وہاں ختم نبوت کے حوالے سے بات کی. اب وہاں پر جو ہے وہ ان کا ایک جو ہے وہ کیا اسے کہنا چاہیے مبلغ موجود تھا ان کا، قادیانیوں کا مبلغ موجود تھا وہاں اس پارٹی میں. وہ تو تھوڑی دیر میں شانٹ ہو گیا، بالکل وہ کھڑا ہو گیا. اس نے شاہ صاحب کی بات کو کہا کہ آپ کی کیا بات کر، آپ یہ کیا بات کر، اور اٹھ کے باہر چلا گیا. تو سب مجلس کا رنگ خراب ہو گیا، اور پھر ہم بھی وہاں سے اٹھ کے آ گئے. تو ایک عام قرآن حدیث کی روشنی میں بات ہو رہی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، لیکن میں حیران ہوا. اور ہوتا پتہ کیا ہے کہ جب انسان باطل پہ جم جاتا ہے تو باطل کے حوالے سے اس کو پھر دنیاوی مفادات بھی حاصل ہو جاتے